السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اختلاف کا حل، کیونکہ اختلاف جب امت میں ہو جاتا ہے تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھا جائے تو کتاب اللہ میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ ان اصولوں پر جب مسلمان چلے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ جب مسلمانوں نے ان اصول اور قواعد کو چھوڑا تو پھر آپس کی جنگیں، فتنے، لڑائیاں، بغض، حسد، فرقہ واریت کا آغاز ہوا۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 100، 200، 300، 500 علوم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر، سائنٹسٹ آپ لے آئیں، آپ اسے شریعت کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیں تو وہ آگے سے آپ کو ہنس کے دکھا دے گا۔ امت کی 99% تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے۔ ہماری 99% آبادی اس امت کی وہ ہے جو اقامت نہیں کہہ سکتے، جنہیں آج تک 10، 20، 30، 40، 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، یہ نہیں پتا کہ جانور کو چھری کیسے چلانی ہے۔ ہماری امت کی حالت یہ ہے کہ آپ اکثریت سے پوچھیں کہ بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی دعا بتاؤ تو کہیں گے سانوں تو پتہ ہی نہیں۔ سوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، جاگتے ہوئے کیا پڑھا، کوئی علم نہیں۔ بچہ ماسٹرز کر کے آئے گا، آپ اس سے غسل کا مسنون طریقہ پوچھیں، کہے گا مجھے تو سکھایا ہی کسی نے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میری شادی ہوئی اور میری زوجہ محترمہ کو ابھی حیض، غسل کے مسائل کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ المیہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ دوسری بڑی غلطی ہے استاد کی۔ تیسری بڑی غلطی ہے محلے کے مولوی، امام اور خطیب کی۔ یہ بچے، ان کا حق ہے کہ یہ اللہ کے گھروں میں آئیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسجد میں آ سکتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوں، ساتھ آپ کے حجرے کا دروازہ، جو مسجد نبوی میں گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ممبر پڑا ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی داہنی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہ بنیادی طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور ساتھ پھر لائن تھی آپ کی ساری ازواج کے حجروں میں۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال 4 سال، جبے پہنے ہوئے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے آئے، کوئی یہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں گر رہا ہے۔ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعۃ المبارک دیتے ہوئے اسے روکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے نیچے اترتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہاتھ سے ایک نواسے کو، ایک جنت کے پھول کو،
اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے نواسے کو اٹھاتے ہیں، جا کر ممبر پر دائیں اور بائیں بٹھا کر اپنا خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ بچہ آپ کا مسجد میں آئے گا تو کیا سیکھے گا؟ نماز، اذان، اقامت، مسجد کی اہمیت۔ اور بچہ مسجد میں نہیں آئے گا تو کیا سیکھے گا؟ جو آج کل سیکھ رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہم نے بچوں کو مسجد میں لے کے آنا ہے۔ تو حالت ہماری یہ ہے کہ اسلام کی بیسک معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسری وجہ ہم نے کبھی انہیں سیکھنے کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، رمضان آیا، وہی بندے، وہی نام، وہی چودھری صاحب، وہی حاجی صاحب، وہی تاجر صاحب، وہی ڈاکٹر صاحب، وہی انجینئر صاحب، وہی چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھیں گے جو ہر سال پوچھتے ہیں۔ حج کے ایام آئے، قربانی کے ایام آئے، نہیں پتہ، علم لوگوں تک کھولا نہیں جاتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ کتاب اللہ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ قرآن تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے کے لیے اللہ نے نہیں نازل فرمایا۔ نافذ کرو، اسے پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو، اسے اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے قانون میں قائم کرو، امپلیمنٹ کرو، پھر یہ کتاب تمہیں تبدیلی دے گی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تبدیلی کے نعرے قرآن و سنت کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اختلاف ہو جائے تو کیا حل ہے؟ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں اللہ نے بڑی شاندار بات بیان فرمائی ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ فی السلم کافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تیرا نام عبداللہ ہے، تیرے باپ نے 7ویں دن تیرے ختنے کروا دیے، اس کے بعد جب تو بڑا ہوا اب تیرے سارے فیصلے اللہ کرے گا، تو نہیں کرے گا۔ تیرا لائف سٹائل، تیرا ہیئر سٹائل، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر کا ماحول، سب کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ تیرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے اور تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تجھے اللہ، اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینٹ میں آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تیرا چارہ کوئی نہیں۔ پہلا حل، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، ہماری حالت کیا ہے؟ ایک مسئلہ لیتے ہیں، 2 چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، ساری زندگی فرما برداری، بعض مواقع کے اوپر نافرمانی۔ سود کے مسئلے میں آ کے جناب لمبے لیٹ گئے، شادی غمی کے مسئلے کے اوپر اللہ کے دین کو پرے رکھ دیا، بہنوں کو حصہ دینے کی باری آئی تو قرآن کو پرے رکھ دیا، لباس کا مسئلہ آیا، ڈریس کوڈ کا مسئلہ آیا، شادی غمی کا مسئلہ آیا، سنت کی کوئی پیروی نہیں۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ اختلاف تب ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 40 دن ان کے گھر کھانا جاتا ہے مولوی کے، ہے نا ایسے لوگ؟ اور بھائی بات یہ ہے، بندہ فوت ہوا، مولوی کے گھر کیوں کھانا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں کپڑے مل رہے ہیں؟ یہ بزنس ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی مشکل بنا دیا۔ جینا تو پہلے ہی مشکل تھا، مرنا بھی ہم نے کیا کر دیا؟ مشکل بنا دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہارا مرنا تو ہے ہی آسان۔ جن کے گھر فوتگی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر بوجھ ڈالا ہی کوئی نہیں۔ ہمسائے، رشتہ دار قبر، کفن، دفن، کھانے کا انتظام کریں گے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مرنے والے کے گھر سے، اچھا جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کی ماں فوت ہوگی، جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، شرم نہیں آتی لوگوں کو ان کے گھر سے جا کے کھانا کھاتے ہوئے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ سیاست کے نام پر، چودراہٹوں کے نام پر،
ہزاروں لاکھوں روپے مرنے پر یہ امت لگاتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں میں، ان جنازوں میں ہم نے شرکت کی جہاں بے وضو لوگوں کی تعداد وضو والوں سے زیادہ ہوتی ہے، جہاں ایسے شیطان بھی موجود ہوتے ہیں اگر ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے ظہر کی نماز ادا نہیں کریں گے. یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اور بات سنیں، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بین الکفر والعبد، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اٹھائیں بخاری مسلم ہر کتاب کے اندر حدیث موجود ہے. نہیں پڑھیں. میرے بھائیوں، میت کو ایسا کروڑ بندہ بھی ہونا کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اور آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. خطوات جمع ہے خط کی. خط کشید کرتے ہیں نا، لائن لگاتے ہیں. خطوات الشیطان ولا تتبعوا، تم نہیں پیروی کرو، نہ پیروی کرنا، مت پیروی کرنا. کس کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی. شیطان کا راستہ کون سا ہے؟ ہر وہ راستہ جو رحمان کی راہ کے خلاف ہے وہ شیطان کا راستہ. ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ منہج، ہر وہ میتھڈالوجی جو رحمان کی راہ کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا شیطان کی راہوں پر تم نے نہیں چلنا. جسے گانا سنے بغیر نیند نہ آئے، جو زنا کو حلال سمجھتا ہو، جو شراب سر عام پیتا ہو، جس کے گھر میں بے حیائی وہ خود برداشت کرتا ہو، جو حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ سمجھے، جو جائز اور ناجائز میں فرق نہ کرے، جو جھوٹ اور سچ کو ملا کر رکھ دے، میرے بھائیوں یہ شیطان ہی کی راہ ہے نا، تو شیطان کا راستہ ہے. سود، آپ دیکھ لیں، آپ کا چھوٹا سا شہر ہے، سینکڑوں بینک ہیں، وہ بینک اسلام آباد میں نظر نہیں آئے گا جو یہاں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی جائیدادیں رکھو گروی، ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ قرضے دیتے ہیں. ان قرضوں سے کچھ نہیں بننے والا. مسلمانوں نے جب غلبے حاصل کیے، مسلمان مال غنیمت سے غالب ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سارے شام کے علاقے فتح ہوئے، اللہ کی قسم ڈھیر لگے ہوتے تھے ہیرے جواہرات کے. لوگ جھولیوں میں زکوٰۃ لے کر نکلتے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ہم نے تو وہ دور دیکھا، وہ جو کسرا تھا نا، ایرانی بادشاہ، جو سونے کا تخت لگا کر بیٹھا کرتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے وہ تخت مدینہ میں جڑا ہوا دیکھا. سارے ان کے محلات اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو غالب کر دیا. پر کیا کن کے ہاتھوں پر؟ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نبی کے منہج پر چلائی، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے سال ہا سال قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور پورے کا پورا دین اختیار کیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، سورہ احزاب کو پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، جب آیت نازل ہوئی نا پردے کی، جب پردے کی آیات نازل ہوئی سورہ نور میں بھی، سورہ احزاب میں بھی، تو صحابیات، امہات المومنین، ہماری مائیں، انصار، مہاجرین، خواتین، صحابی کہتے ہیں قربان جاؤں میں انصار اور مہاجر خواتین پر کہ جب قرآن کا حکم نازل ہوا پردے والا، گھر میں برقع کوئی نہیں، گھر میں چادر کوئی نہیں، انہوں نے اپنے بستروں کی چادریں لیں، کاٹ کر آنکھوں کے لیے دیکھنے کی جگہ بنائی اور گھروں سے باہر نکلی. اور ہمارے گھر لباس پڑے ہیں، چادریں برقعے پڑے ہیں، لیکن پہننے والا کوئی نہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا جب عورت بالغہ ہو جائے، جب بچی بالغہ ہو جائے
تو میرا رب اوڑھنی کے بغیر، پردے کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی اسلام کے بعد نماز سے پہلے فرض اس پر پڑتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے اور پیکج لینا ہے پورا۔ میری مرضی نہیں۔ دیکھیں ایک بندہ گناہ گار ہے نا، خطا کار ہے، نافرمان ہے، وہ مانے میں گناہ گار ہوں، وہ مانے میں گناہ گار ہوں۔ ایک شخص جو شراب پیتا ہے، اگر وہ یہ مانے ہی نہ کہ میں کام برا کر رہا ہوں، میرے بھائیوں وہ کبھی چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہ میں تو کام ہی چنگا کر رہا ہوں۔ وہ مانے، وہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کا ہم مانے، یا اللہ ہماری غلطی ہے، ہماری خطا ہے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھیں گے، ایک موقع آئے گا اللہ آپ کو توبہ کی بھی توفیق دے۔ لیکن ساتھ یہ بھی رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات میری سانس بند ہو جائے، میری ساری چدراہٹیں، میرے منصوبے، میری پراپرٹیاں، میرے نظام، میرے ساری پلاننگز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے، میں تو وصیت کرنے کا بھی موقع مجھے نہ ملے، کیا بنے گا پھر؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کہتا ہے شیطان کی راہوں پر نہیں چلنا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھوٹا دشمن نہیں ہے، اوپن اینیمی، کھلا دشمن۔ اچھا جو کھلا دشمن، ہندوستان ہمارا کھلا دشمن ہے نا، ہماری ایئر فورس، ہماری فوج آنکھیں بند کر کے سوتے ہیں رات کو۔ جب 26 فروری کی رات کو وہ آئے تھے ابھی نندن طیارہ لے کر، تو آپ کی ایئر فورس کیا چرس پی کے سو رہی تھی؟ ہماتن گوش، وہ سرحدوں کے پہرے کے لیے کھڑے تھے، اسی لیے انہوں نے دشمن کو منہ پر مارا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری شیطان تمہارے خون میں گردش کرتا ہے، خون میں۔ آپ دیکھیں صبح فجر کا وقت ہے، جب انسان اٹھتا ہے نا تو 3 گرے ہوتی ہیں، آنکھ کھلی، ایک گرہ کھلی، دوسرا جناب وہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے دعا پڑھی، دوسری گرہ کھلی، جب اٹھ کے چل پڑا وضو کی طرف تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور شیطان روتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آئے گا، اس کے ایک کان میں، دوسرے کان میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ جا، مر جائے گا، تیری پراپرٹی، تیرا کاروبار، تیری فیکٹری، تیرے بیوی بچے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لے گا، وہ تیرا نرم گرم بستر، وہ تیرے بینک اکاؤنٹ، وہ تیری دنیا کی عیاشیاں، وہ سارے تیرے منصوبے یہاں رہ جائیں گے، مر جائے گا۔ فرمایا وہ اس کے کان میں پھونکتا ہے، لیکن جو اللہ کے راہ میں نکل جاتا ہے پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیتا ہے۔ اسی طرح جو نہیں اٹھتا فجر کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جب وہ سوتا رہتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے صبح کے وقت، جان بوجھ کر، ایک تو بندہ ہے کوئی کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہے، کوئی الارم، آنکھ نہیں کھلی، جان بوجھ کر سویا رہا، فرمایا شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے جو صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، پھر سارا دن چڑچڑا پن، برے حال، جناب سارا دن ٹینشن کا، سٹریس کا شکار رہے گا، اور پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں آج کدھر منہ ویکھیا سا، آج تو نے صبح تیرے کان میں شیطان نے پیشاب کیا تھا، صحیح بخاری میں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی راہوں پر نہیں چلنا۔ میرے بھائیوں ایک صحابی ہیں سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی ابو داود کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس ارشاد فرما رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، ایسی پر مغز اور ایسی اثر والی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ہم سب صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نصیحت طلب کی، کہا ہمیں وصیت فرمائیں۔ میرے بھائیوں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتی ہے وصیت، ایک ہوتی ہے نصیحت، ٹھیک ہے؟ وصیت بندہ کرتا ہے مرنے سے پہلے، اپنے شاگردوں کو، اپنے گھر والوں کو،
نبی وصیت کرتے ہیں اپنی امت کو. کہا جی ہمیں وصیت فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ ارشاد فرمایا تم میں سے انہ من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. آپ نے اختلاف دیکھا ہے؟ کتنا اختلاف ہے امت کے اندر. اچھا ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ایک نبی، ایک قرآن، ایک اسلام، یہی ہے نا. لیکن کیا ہے اختلاف، رنگ کی بنیاد پر، شہر کی بنیاد پر. میرے بھائیوں پتہ نہیں کن کن بنیادوں پر ہم بٹے ہوئے ہیں ٹکڑیوں کے اندر. اور کافر تو یہ چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں یہ بکھر جائیں. فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ بکھر جائیں اور ان کی ہوا اکھڑ جائے. تو کیا ہے؟ کہا جی ہمیں وصیت فرمائیں. فرمایا تم دیکھو گے بڑا اختلاف ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اختلاف ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ نسخہ ہے، نسخہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام. نسخہ نبوی، اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا. فرمایا جب اختلاف ہو جائے، یہ الفاظ پر غور کرنا ہے آپ نے. علیکم بسنتی، پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. جو سنت کی مخالفت کرے گا وہ امت میں اختلاف ڈالنے والا ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیں. جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ امت میں اختلاف ڈالتا ہے. سنت اختلاف کو ختم کرتی ہے، بدعات اختلاف کو جنم دیتی ہیں. علیکم بسنتی، فرمایا تم نے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت والے خلفاء کی راہ پر چلنا ہے. وہ بھی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر تھے. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، تم نے میری سنت کو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ لینا. مجھے یہ بتائیں ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جو پکڑ ہم کرتے ہیں، ہاتھ سے، منہ سے، دانتوں سے، سب سے مضبوط پکڑ کون سی ہے؟ داڑھ کی پکڑ. سب سے زیادہ جو پریشر پاور ہے نا وہ داڑھ کے اندر ہے. اگر اس سے کوئی چیز پکڑ لے بندہ تو آئی مائی چھڑا نہیں سکتا، ہاتھ بھی چھوٹ جائے گا. فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی اس سنت کے طریقے کو تم نے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُهَا، یہ الفاظ نبوی ہیں. دین میں نئے کاموں سے اجتناب کرنا ہے. دین میں نئے کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جینا بھی آسان سکھایا، مرنا بھی آسان سکھایا. ہم نے جینا بھی مشکل کیا، مرنا بھی مشکل کیا. ہم تو ایک ایک سال میت کے گھر والوں کی جان نہیں چھوڑتے. 40واں ہونے تک اگلے کا تو رگڑا نکل جاتا ہے. شادی آ گئی تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بیچارہ مصیبت میں پڑا رہتا ہے. حالانکہ اسلام نے کہا تھا چند لوگ جاؤ جا کر نکاح کرو، چند لوگ جاؤ جا کر نکاح کرو. ہاں تیرے پاس جتنی استطاعت ہے تو ولیمہ کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھی کھلایا ہے اپنے ولیمے پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو ان کے اندر شکر ملا کے بھی کھلائی، یہ بھی ولیمہ کیا. تو ولیمہ بھی مشکل نہیں رکھا. تو کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُهَا، تم نے نئے کاموں سے بچنا ہے. اچھا نیا کام پتہ کون سا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا وہ نیا کام ہے. فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور جتنے بھی نئے کام ہیں نا وہ ساری بدعتیں ہیں. آج ہم بدعات کا شکار ہو کر سنتوں کو ترک کر چکے. جب ہم نے سنتوں کو ترک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی. مصیبتیں، فتنے، جھگڑے، بغاوتیں، آپس کی لڑائیاں، رشتہ داریوں میں خاتمے، ٹوٹنا، امت کا بکھرنا، فرقہ واریت. ہمارے پاس تو آرڈر ہی ایک تھا، ہمارے پاس تو ایک ہی آرڈر تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم پر حاکم خلیفہ امیر ہے اس کی اطاعت کرو.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے؟ کلمہ گو کی گردن اتارنی ہے؟ کفر کے فتوے لگانے ہیں؟ نہیں، فرمایا اگر تمہارا تنازع، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ وہی تنازع لفظ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا نا کبھی آپ کو تفسیر پڑھائیں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوا، فَرُدُّوا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹا دینا، لوٹا دینا، بھیج دینا، پیش کرنا. فَرُدُّوهُ، پس تم اسے لوٹا دو، کہاں؟ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا ہر تنازع کہاں لوٹائے گا؟ قرآن کی طرف اور اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف. یہ ہے اختلافات کا حل. تیرا منہج میرا منہج، سرخ نیلا پیلا ہرا گلابی، یہ رنگ اسلام نہیں مانتا. اسلام کا رنگ کیا ہے؟ قرآن کا رنگ، اللہ کے نبی کے فرمان کا رنگ، دین کا رنگ. کوئی فرقہ واریت نہیں. جو مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے. اس کی اصلاح کس سے ہوگی؟ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، قرآن، اور جو اس کی شرح، اس کی تفسیر، اس کا چلتا پھرتا نمونہ. اللہ اکبر. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ان سے کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون والقلم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم اخلاق عطا فرمایا. ہمارے ہاں نا اردو میں اخلاق کہتے ہیں اچھا تمیز والا بندہ. عربی کے اندر یہ اخلاق نہیں ہے. عربی کے اندر خلق کہتے ہیں پورے لائف سٹائل کو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اچھا بولنے کو اخلاق کہتے ہیں. فرمایا جی اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو سب سے بہترین خلق عطا کیا. تو وہ پوچھتے ہیں امی جان یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا خلق کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا خلق تو قرآن تھا. یعنی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے. سارے مسئلے حل، سارے اختلافات کا حل میرے بھائیوں جب ہم پلٹ آئیں گے خالص دین کی طرف تو پھر اللہ ہمیں بھی خالص کر دے گا. دیکھیں نا دودھ ہے نا، دودھ کے اندر پانی ملائیں تب بھی 2 نمبر. اسی طرح دودھ کے اندر زمزم ملائیں تب بھی وہ بھائی خالص نہیں رہے گا. وہ زمزم کا مقام مرتبہ دودھ سے بہت افضل ہے. لیکن دودھ میں اگر آپ زمزم بھی ملا دیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ خالص دودھ ہے، کہیں گے جی یہ زمزم والا دودھ ہے. اسلام میں نہ کوئی اچھی چیز آپ اپنی طرف سے داخل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بری چیز داخل کر سکتے ہیں. جو پیکج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لینا. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ اپنے اوپر مصیبتیں کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ جب ایک چیز کے بارے میں اسلام نے آپ کو چھوٹ دی ہے، جب ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، تعویلیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ جو آیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو اس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. سارا کام آسان. تو یہ ہے اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ. اور ہم جس دن قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع ہو گئے نا، دماغ بھی کھل جائے گا، اللہ سینہ بھی روشن کر دے گا. کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن زندہ و جاوید ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے. لا نبی بعد، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم المرسلین، آپ کے بعد اب کیا ہے؟ قرآن ہمارے پاس موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا رب کا کلام. ہم اس کی طرف لپک پلٹ کر میرے بھائیوں آئے صرف 10 منٹ.
صرف 5 منٹ اس کی 2 لائنیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، 1 ہفتے کے بعد دیکھنا تمہارا لائف سٹائل چینج ہو جائے. ہمیں ایس ایم ایس آ جائے نا کوئی، تو اگر ایس ایم ایس ہم نے نہ پڑھا ہو، نماز سے پہلے ملا، ٹائم نہیں تھا، تو تکلیف ایک ہو رہی ہوتی ہے اندر کہ کیڑا ویڑا ہوئے اور میں وہ پڑھا. کس کا پیغام ہے؟ ابا جی کا ہے، وائف کا ہے، کسی انکل کا ہے، کسی ماموں کا ہے، یا کوئی پیسوں کا ایس ایم ایس ہے، ابھی تمہاری ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. ہمیں مصیبت بنی ہوتی ہے. رب کا قرآن ساری امت کے لیے پیغام. میرے بھائیوں، ہماری چھتی کے اوپر پڑا گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے، پر کلمہ پڑھنے والا کبھی اس کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ اگر اس کی طرف دیکھ لے گا، شیطان کہتا ہے نہ انہوں نہ پڑھی، یہ نہ کرنا، اس کی طرف نہ جانا. ٹھیک ہے، قرآن کو گلے میں لٹکا لے گا، قرآن فائدہ دے گا؟ اس طرح کوئی فائدہ نہیں دے گا. قرآن کے اوپر حلف اٹھا رہے ہیں. میں گزشتہ مرتبہ بھی میں نے کہا کہ بیٹی کے سر پر قرآن سے سایہ کرنے کا کیا فائدہ اگر بیٹی کو قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم نے پلٹنا ہے شریعت کی طرف، اس اصل کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہم نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جانا. جب آپ جڑ جائیں گے ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی. یہ ہے اختلافات کا حل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. آئیں پلٹیں، علم حاصل کریں. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کی آیت ہے، فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اچھا، جسے اللہ کا تعارف ہی نہیں وہ ڈرے گا کیا؟ ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ کا تعارف ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی قدرتیں کتنی ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں. اللہ رب العالمین ہے. اچھا کرو گے تو اللہ راضی ہوتا ہے، برا کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نے وہاں پر ترازو لگانا ہے. کوئی اس کے سامنے قدم نہیں ہٹا سکے گا. ایک ذرہ خیر اور شر کا وہ سامنے لے کر آئے گا. وہاں بادشاہت اللہ کی ہوگی، ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں یہ پتا ہو تو میرے بھائیوں ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ فراڈ نہ لگائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصل کی طرف پلٹنے کی توفیق دے. جو 1440 سال پہلے اللہ کے نبی پر نازل ہوا، آج بھی اسی طرح بغیر زیر زبر کی میرے بھائیوں چینجنگ کے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ کشمیر، فلسطین، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیری مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ اپنی راہ میں لڑنے والے مجاہدوں کی مدد فرما. یا اللہ خیر کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خواجہ صاحب، کیا نام، خواجہ یونس صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرام اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام رائج فرما دے. یا اللہ ہمیں زندگیوں میں وقت کی، جان کی، اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائیوں کے لیے ضیافت کا انتظام ہے، کر کے جائیں.